میری منگنی ہو رہی ہے۔ اس کے حلق سے بڑی پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی۔ اپنا بیگ کھنگالتی افسا نے ایک نظر اس کی لبابت بڑی آنکھوں اور سرخ ہوئی ناک کو دیکھا، پھر دکھ سے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون سے قبرستان میں ہے؟ افسا کے اتنی ہمدردی سے پوچھنے پر ایک دم بے حد حیران ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں تمہیں اپنی منگنی کی خبر سنا رہی ہوں اور تم… جیسے تمہارے چہرے کے تاثرات ہیں، انہیں دیکھ کر میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں، او احمق لڑکی، اتنی سڑی شکل کے ساتھ تو کوئی اپنے چہلم کی خبر بھی نہیں سناتا۔ ماہا نے بنا کچھ کہے گردن موڑ کر دوسری جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ اسے بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ آج وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے کالج آئی تھی اور جب سے آئی تھی تب سے یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اپنی منگنی کی منحوس خبر افسا کو کیسے سنائے۔ وہ خود کو بڑی آکورڈ سچویشن میں محسوس کر رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ یہ خبر افسا کے لیے کسی شوق سے کم نہیں ہوگی، مگر وہ بتانے کے لیے مجبور تھی۔ سو چھٹی سے کچھ دیر قبل افسا کے ساتھ ایڈمن بلاک کے عقبی جانب آ بیٹھی تھی۔ سیڑھیوں کے عین سامنے چنار کا طویل درخت کڑتی دھوپ میں سلگ رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے افسا، میری منگنی کس سے ہو رہی ہے؟ آنسو پیتے ہوئے اس نے بڑی دقت سے پوچھا۔ ببو برال سے تو ہونے سے رہی۔ افسا کا جواب مگن سا تھا۔ ماہا ہتھیلیوں میں چہرہ ٹکائے بیٹھی تھی۔ زور سے آنکھیں میچ کر اس نے نمی کو پیچھے دھکیلا اور تیزی سے افسا کے ہاتھ تھام لیے۔ پلیز افسا، جو بات میں تمہیں بتانے لگی ہوں اسے حوصلے سے سننا۔ میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی تھی، میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ تم شاید یقین نہ کرو مگر یہ حقیقت ہے کہ مجھے اس بات کا بے حد افسوس ہے۔ غصے میں نے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ یقین کرو افسا، میں نے اپنے گھر والوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر کوئی میری بات سمجھتا ہی نہیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ افسا بری طرح بوکھلا گئی۔ ہائے اف، تم رو مت ماہا، مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ ہوا تو کچھ بھی نہیں پر ہو جائے گا سچ افسا، بہت بری بات ہے، بہت بری۔ پتہ تو چلے۔ دیکھو تم مجھ پر غصہ مت ہونا، خدا کی قسم میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب کہہ بھی چلو۔ افسا، میری منگنی ہو رہی ہے تبریز کے ساتھ۔ اس نے بری طرح سسکنا شروع کر دیا۔ توقع کے عین مطابق افسا بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ بہت زیادہ دکھ قوت گواہی سلب کر لیتا ہے۔ افسا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ ماہا کو اندر ہی اندر مزید دکھ نے گھیر لیا۔ کوئی انسان اس کی وجہ سے غم میں مبتلا ہو، وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ افسا کے چہرے پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ فٹے منہ ماہا، میں سمجھی تمہاری منگنی سچ مچ ببو برال سے ہو رہی ہے۔ نظر ملنے کے ساتھ ہی افسا نے بڑی بے ساختگی سے کہا تھا۔ اس کے درجے میں ہر درجہ جھنجھلاہٹ اور چہرے پر ڈوب مروں والے تاثرات ابھر آئے۔ ماہا رونا دھونا بھول کر بڑے تعجب سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ تمہاری جگہ میں ہوتی تو اب تک خوشی سے بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ میرا خیال ہے تمہیں تو اب بھی بے ہوش ہو جانا چاہیے۔ صدمے سے وہ اپنی حیرانی پر کسی طرح قابو نہیں پا رہی تھی۔ لو، خواہ مخواہ اتنی خوشی کی خبر تو ہے۔ افسا نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ ہائے افسا، اسے پھر سے غم لاحق ہوا۔ یقیناً صدمے سے افسا کے دماغ پر الٹا اثر کیا تھا۔ خبردار، اپنی ہی منگنی میں ہائے ہائے کر کے روڑے مت اٹکاؤ بے وقوف لڑکی، تمہیں تو رونے کی بجائے شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے۔ افسا، تم نے میری بات شاید غور سے نہیں سنی۔ میری منگنی تبریز سے ہو رہی ہے، تبریز سے، اور یہ سن کر بھی تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آ رہا؟ نہیں، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے 100 جوتے تمہارے سر پر لگاؤں۔ مجھے تبریز کی قسمت پر ترس آ رہا ہے۔ تم سی ناشکری لڑکی اس کے پلے پڑ گئی ہے، بیچارہ۔ اس سے تو اچھا ہے کہ تمہاری منگنی واقعی ببو برال سے ہو جاتی۔ میرا خیال تھا تبریز سے میری منگنی کا سن کر تم افسردہ ہو جاؤ گی۔ میں کیا شکل سے تمہیں پاگل لگتی ہوں جو اتنی خوشی کی بات سن کر افسردہ ہو جاتی؟ اس لیے کہ تم تبریز سے محبت کرتی ہو؟ میں اصل میں افسا کے لیے خبر شوق کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس نے تیزی سے سر ہلایا۔ باخدا نہیں تو، لیکن تم نے مجھ سے خود کہا تھا۔ ماہا کی اپنی حالت اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ افسا نے سر پیٹ لیا۔
میں نے ایسا کب کہا تھا ماہا؟ لیکن تم نے تو یہ کہا تھا کہ تم تبریز کو پسند کرتی ہو، اور اس کی بولتی آنکھیں، تم اس کی کتنی تعریفیں کیا کرتی تھی۔ ہاں، میں تبریز کو پسند کرتی ہوں۔ افسا نے آرام سے اعتراف کر لیا، اور میں اس کی تعریفیں بھی کیا کرتی تھی، مگر میں تو بہت سے لڑکوں کو پسند کرتی ہوں اور ان کی تعریفیں بھی کرتی ہوں، تو میں ان سب سے تو شادی نہیں کر سکتی نا، کیونکہ کسی کو پسند کرنا اور محبت کرنا بالکل دو مختلف باتیں ہیں۔ اور میں سمجھی کہ تم تبریز سے محبت کرتی ہو۔ ماہا بہت دیر بعد بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ پچھلے کئی روز اس نے فقط اسی پریشانی میں گزارے تھے۔ وہ خود کو غاصب محسوس کر رہی تھی، جبکہ افسا اس وقت کہہ رہی تھی، تم عجیب لڑکی ہو ماہا، ساری باتیں خود ہی سوچ لیتی ہو، کسی دوسرے کو وضاحت کا موقع بھی نہیں دیتی۔ میں سمجھی تھی کہ تم میری دوست ہو، سو میری عادات و مزاج سے واقف ہوگی، مگر افسوس کہ تم ناواقف ہو۔ تبریز کی ظاہری پرسنالٹی بہت اچھی ہے، وہ بہت ڈیشنگ ہے اور بہت ذہین بھی لگتا ہے۔ پھر تم نے ہی مجھے بتایا کہ تمہارا بھائی تبریز کا بہت ایڈمائر ہے۔ میں نے یقین کر لیا، میری رائے اس شخص کے بارے میں اچھی ہے، مگر محبت؟ نو وے، کسی کو جانے بغیر کیسے محبت کی جا سکتی ہے؟ شاید تمہیں یہ بات بھی نہیں پتا کہ میں بچپن ہی سے اپنے پھوپھی زاد سے انگیجڈ ہوں، لہٰذا میری ساری محبتیں صرف اسی کے لیے ہیں۔ جہاں تک تبریز کو سراہنے کی بات ہے تو وہ سب باتیں میں محض مذاق میں کہتی رہی ہوں۔ مجھے پتا ہوتا کہ تم رائے کا پہاڑ بنا لو گی تو ایسا کبھی نہ کہتی۔ افسا بہت سنجیدگی سے بولتے ہوئے ماہا کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ آخری بات اس نے بہت ہلکے پھلکے سے انداز میں کہی تھی۔ ماہا کے روئے روئے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس وقت خود کو بہت بڑا احمق محسوس کر رہی تھی۔ چلو چلتے ہیں، گیٹ کھل گیا ہے، مگر جانے سے پہلے کوئی کنفیوژن ہے تو اسے دور کر لو۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میں تبریز سے محبت نہیں کرتی، یہ سراسر تمہاری غلط فہمی تھی۔ چلو اب جلدی سے خوش ہو جاؤ کہ وہ شاندار بندہ تمہارا ہونے جا رہا ہے۔ ماہا اب کی کھل کے مسکرائی تھی، اس کا دل بہت ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ افسا کی جانب سے مطمئن ہو کر اسے اس بات کی فکر ہی نہیں تھی کہ اس کی منگنی تبریز سے ہوتی ہے یا ببو بڑال سے، بس وہ غاصب نہیں کہلانا چاہتی تھی۔ اپنی چیزیں سمیٹ کر گیٹ کی طرف جاتے ہوئے افسا نے شرارت سے کہا تھا، ویسے میں بہت جیلسی فیل کر رہی ہوں، اور ان دونوں نے ہنسنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا۔ شٹل کاک کو مناسب طاقتوں سے فضا میں اچھال کر ایک زوردار ہٹ لگائی تھی۔ وہ زین کی شکل بھی اتر گئی، کیونکہ شٹل ایک بار پھر امرود کی شاخوں میں گم ہو چکی تھی، اور وہ مشکل 15 منٹ کے کھیل میں تیسری بار یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ تمہیں کھیلنے کی ذرا بھی تمیز نہیں ہے ماہا؟ زین بری سی شکل بنا کر کرسی پر ڈٹ گیا۔ کسل مندی کے باعث وہ قدرے جلدی آفس سے آ گیا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے اور قدرے فریش ہو کر انہوں نے کھیلنے کا ارادہ کیا۔ آج کل گھر میں بڑی خاموشی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اگرچہ مکین وہی تھے، بلکہ رمشا بھابی کا اضافہ بھی ہو چکا تھا، مگر عمران بھائی اور انم بھابی کی تو اپنی ہی بات تھی۔ وہ لوگ صرف کامران بھائی کی شادی میں شرکت کی غرض سے پاکستان آئے تھے، مگر پھر یہ سلسلہ ملتوی ہو گیا، اور یہ بات تو ماہا کو اب سمجھ آئی تھی کہ واپسی میں یہ تعطیلات محض ماہا کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ جس روز تبریز نے اسے انگوٹھی پہنائی، اس سے ٹھیک 5 روز بعد انہوں نے رخت سفر باندھ لیا۔ گھر میں ہی ایک چھوٹے سے فنکشن کا اہتمام کر لیا گیا تھا، اور یہ شاید 2 تقریبات کے آگے پیچھے ہونے کا نتیجہ تھا کہ گھر میں بڑی خاموشی سی محسوس ہوئی تھی۔ تم سا چلاک بندہ میں نے اب تک نہیں دیکھا زین، اس کے لگائے ہوئے الزامات پر بری طرح تلملاتے ہوئے ماہا نے کہا، جب خود سے صحیح نہیں کھیلا جاتا تو الزامات میرے سر پر ڈال دیتے ہو۔ ہم اپنی پوزیشنز تبدیل کر کے کھیلتے ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ کسے تمیز ہے اور کسے نہیں۔ اڑے رہنے دو بی بی، تمہیں تو کبھی تمیز نہ آئے گی۔ دادو جی نے بڑے موقع پر بات اچٹ لی۔ جواباً ماہا نے گہرا سانس بھر کر انہیں دیکھا۔ 15 روز قبل شروع ہونے والے پروگرام کی اگلی قسط کا آغاز ہو چکا تھا۔ دادو جی بھی اسے ان عادات پر ٹوکا کرتی تھی، مگر منگنی کے فوراً بعد سے انہیں ماہا کی عادات بہت کھٹکنے لگی تھی۔ بقول ماہا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دادو جی اسے یہ یاد کروانا نہیں بھولتی تھی کہ وہ ایک نہایت بدسلیقہ پھوہڑ
اور سگھڑپن سے آڑی لڑکی ہے اور تمیز تہذیب کے نام پر اسے ایک لفظ بھی نہیں آتا۔ ماہا نے ان کا ایک ایک لفظ تحمل سے سنا۔ گھر بڑ میں تبریز کے پرپوزل کا سب سے زیادہ حامی زین تھا اور اس کے بعد دادو جی۔ ان کی بیماری کے دوران جس طرح سے تبریز نے مدد کی تھی اور پھر کامران بھائی کی شادی میں جس قدر وہ پیش رہا تھا، غالباً انہی باتوں سے نے انہیں متاثر کر ڈالا تھا اور انہی باتوں کی بدولت اس کی پسندگی کا گرفت بڑھ گیا تھا۔ سب لوگ اس کی عادات و اخلاق کردار سے بڑے متاثر تھے، خصوصاً دادو جی۔ وہ جتنا اسے پسند کرتی تھی، آج کل اتنی ہی اس کی فکر کے غم میں مبتلا نظر آئی تھی۔ ماہا کبھی تو ان کے فرمودات سکون سے سنتی اور کبھی تحمل سے سنتے سنتے چڑ جاتی، جیسا کہ اب ہوا تھا۔ پہلے تو آپ اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ 3-4 ماہ میں میری شادی ہو جائے گی۔ منگنی تو آپ لوگوں نے کر دی، شادی میں اتنی جلدی نہیں کروں گی، ابھی مجھے MA کرنا ہے۔ اس کی بات پر دادو جی نے یوں ہاتھ لہرایا جیسے مکھی اڑا رہی ہوں، اور ان کی اس ادا پر وہ مزید بری طرح چڑھ گئی تھی۔ اور یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی کو سینا پڑونا اور کھانا پکانا جیسے کام ضرور سیکھنے چاہیے؟ بازاروں میں دکانیں بھری پڑی ہیں، ہر روز نئے بوتیک کھل رہے ہیں، میں ریڈی میڈ کپڑے خرید لیا کروں گی، ورنہ درزی کس مرض کی دوا ہے؟ اور مجھے کھانا پکانا نہیں آتا تو کیا ہوا، تبریز کو تو آتا ہے، پھر سلیم بھی ہوگا۔ اب تو کھانا پکانا ہے، بعد میں بھی پکا لیا کریں گے، یوں بھی کھانے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم کوئی شیف رکھ لیں گے۔ دادو جی اس کے خیالات سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی، پھر جھنجھلا کر بولی، واہ واہ سبحان اللہ، ایسی باتیں تو کبھی شہزادیوں نے نہ سوچی ہوں گی، کہنے کو 20 سے اوپر کی ہونے کو آئی ہے، پر عقل تو مانو ٹخنوں میں چھپائے بیٹھی ہے۔ ارے سنو بی بی، وہ بچہ ماشاءاللہ بہت کماتا ہے، کوئی کمی نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم دونوں ہاتھوں سے اڑاؤ۔ عورت کے دم سے گھر میں خوشیاں آتی ہیں، سلیقہ آتا ہے۔ شادی کے بعد بھی اگر تبریز نے سلیم کا ہی پکایا کھانا ہے تو تمہارا کیا فائدہ ہوگا؟ بیوی کے ہاتھ کا کھا کر ہی مرد کو سکون ملتا ہے، تبھی کہتی ہوں کہ کھانا پکانا سیکھ لو۔ کھانے کے پیچھے ہی کیوں پڑ گئی ہے؟ بالکل ہی پھوڑ تو نہیں ہوں میں، چائے اور دال چاول تو بنا ہی لیتی ہوں، اور اگر زیادہ لذیذ کھانا ہوا کرے گا تو یہاں آ جایا کروں گی، امی اتنا اچھا تو پکاتی ہیں۔ وہ چھوڑے بھی دادو جی، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اور پھر جو ماہی کہہ رہی ہے تو یہ بھی آئیڈیا برا نہیں ہے۔ ارے رہنے دو میاں، زین کی بات پر وہ بولی، ان کے آئیڈیاز تو نرالے ہوتے ہیں ہمیشہ، اور مرد تو ایسے معاملوں میں بڑے خوددار ہوتے ہیں۔ پھر تبریز نے تو ہمارے یہاں منگنی کے بعد 2-3 بار چائے ہی پی ہے، شادی کے بعد وہ یہاں کھانا کھائے گا۔ اف، زین اندر چلا گیا۔ ماں نے اسے جاتے دیکھا، پھر کرسی پر نیم دراز ہوتے ہوئے اطمینان سے بولی، اب کی بار تبریز آئے تو آپ اسے کہہ دیجئے گا کہ کھانا بنانے کا شوق ہے، اور وہ بھی لذیذ تو سلیم سے شادی کر لے، کیونکہ اتنی لمبی ناک والے آدمی ہمیں ہضم نہیں ہوتے۔ آئے ہائے، دادو جی نے بے بسی سے اپنے ہی سر پر ہاتھ مارا تھا، ذرا جو درمیانی فاصلہ کم ہوتا تو شاید اسی کو مار دیتی۔ مانو زبان کے آگے تو خندق ہے، جو منہ میں آتا ہے بولتی ہے، تڑ تڑ بولتی ہے۔ اے بی بی، ہم کہتے ہیں کبھی سوچ کر بھی بولا کرو، اور یہ تبریز کے بارے میں ذرا تمیز سے بات کیا کرو، خیر سے عمر پہ بھی بڑا ہے اور رتبہ بھی بڑا ہے۔ آپ کہیں تو تبریز بھائی جان کہہ لیا کروں، اس نے نہایت جھنجھلا کر کہا تھا، اور بس مجھے ہی ڈانٹتی رہا کرے، جب دیکھو ڈانٹ رہی ہیں، بس موقع ملنا چاہیے، پہلے کھانے کو ایشو بنا لیا، اب اس بات کو۔ ہمارا کیا دماغ خراب ہے جو تمہیں بلا وجہ ڈانٹے؟ اڑے تمہارے بھلے کی بات ہے، سیکھ لوگی تو فائدے میں رہو گی، آگے تمہاری مرضی، ہمارا کیا ہے، زبان کو قلف لگا لیتے ہیں، آج مرے کل کو دوسرا دن دادی کی باتیں یاد کیا کرو گی، پر ہم نہ ہوں گے۔ اب آپ مجھے ایموشنلی بلیک میل کر رہی ہیں۔ ارے ہم کچھ نہیں کر رہے، برآمدے میں نماز پڑھنے آئے تھے، یہاں باتوں میں لگ گئے، باہر گھنٹی بج رہی ہے، دیکھو۔ باپ یا بھائی، اکتائے ہوئے لہجے میں کہہ کر انہوں نے مسلح بچھایا اور نیت باندھ لی۔ اس نے گیٹ کھولا اور جو صورت دکھائی دی وہ تبریز کی تھی۔ ایک پل کو تو وہ پوری طرح سٹپٹائی، سمجھ نہیں آیا کہ اندر بلا کر
सीधा ड्राइंग रूम का रास्ता दिखाए या सहन में ले जाए, या फिर इन दोनों बातों से हटकर दुपट्टे का कोना मुंह में दबाकर 18वीं सदी की हीरोइनों की तरह भाग जाए। कामरान भाई की शादी में ही इसका आना जाना बढ़ गया था, मगर अब वो सिर्फ जैन की दोस्त की हैसियत से नहीं आता था। इसकी अहमियत इस घर में इस रिश्ते के हवाले से बढ़ गई थी जो माहा से जुड़ा था, मगर इन सभी बातों से कतई नज़र वो हमेशा अब्बू जी की मौजूदगी में आता था। कम से कम ऐसी सूरत हाल कभी पैदा नहीं हुई थी। अस्सलामुअलैकुम, तबरेज़ के कदरे बुलंद आवाज़ में कहने पर वो चौंकी। वो दहलीज के दूसरी तरफ बड़ी मुतहाद नज़रों से देख रहा था। वालेकुम अस्सलाम। वो हड़बड़ाकर दरवाजे से हट गई। तबरेज़ इसके बिना कहे ही अंदर आ गया। खैरियत से हैं? इसकी ताकीद में सहन की जानिब जाते हुए तबरेज़ ने पूछा था। मैं खैरियत से हूँ, माहा ने जवाब दिया, और इसे यकीन था कि तबरेज़ का अगला सवाल इसकी पढ़ाई के मुतल्लिक होगा, मगर तबरेज़ का सवाल गुज़िश्ता के बरअक्स था। इतनी खामोशी क्यों है? बाकी सब लोग कहाँ हैं? अम्मी और रमशा भाभी बाजार गई हैं, अब्बू जी और कामरान भाई ऑफिस से नहीं आए, और दादो जी नमाज पढ़ रही हैं, जबकि ज़ैन अंकल अभी ऑफिस से नहीं आए। एक हाथ कुर्सी की पश्त पर रखे, दूसरा हाथ उठाकर घड़ी में वक्त देखा। वो शायद कुछ सोच रहा था। और आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाएं, इसने यकदम माहा से कहा तो वो सटपटाकर दादोजी को देखने लगी। वो हालत रुकू में थी। आप तो बैठे। तबरेज़ ने इसकी तसबदस में खड़ी सूरत को देखा, फिर कुर्सी घसीटते हुए नरमी से बोला, बैठ जाए माहा, मैं आपको खा नहीं जाऊंगा। वो शर्मिंदा सी होकर इसके सामने वाली कुर्सी पर टिक गई तो वो बोला, क्या बात है, आप बहुत गुस्से में लग रही हैं। मैं? इसने पल भर का तवक्कुफ किया और फिर आदतन नॉन स्टॉप शुरू हो गई। हाँ, मैं गुस्से में हूँ, मगर ऐसे गुस्से का क्या फ़ायदा जिसे कोई खातिर में ना हिलाए। उल्टा सब लोग अपना अपना गुस्सा मुझ पर निकाल लेते हैं और खूब डांटते हैं। कामरान भाई के शूज़ ना मिले तो वो मुझे डांटते हैं। शटर दरख्त में अटक जाए तो ज़ैन डांटता है। अभी अभी दादो जी ने डांटा है। थोड़ी देर पहले दूध उबल गया तो अम्मी जी ने भी मुझे डांट दिया। और तो और सुबह मैंने पुप्पो जी की अयादत के लिए फ़ोन किया तो मोहतशाम भाई भी गुस्से में थे, सीधे मुंह बात ही नहीं की। मैंने कहा रमाबी को बुला दे, पता चला कि वो भी गुस्से में है, कमरे में लेटी हैं। बताएं मैं कोई फालतू हूँ जो सभी मुझ पर गुस्सा करते हैं? तबरेज़ बंद मुट्ठी होठों पर जमाए खासी दिलचस्पी से इसे सुन रहा था। इसके यूं अपनी जानिब देखने पर संजीदगी ताड़ी करते हुए बोला, मैं कोई ख़त्मी राय नहीं दे सकता, मगर ज़ैन ने मुझे बताया है कि आप खासी अहमक हैं, सो हर गलती करती हैं फिर मानती भी नहीं, और ये कि आप खासी ढीठ हैं। ये आपसे ज़ैन ने कहा? माहा ने बेयकीनी से इसे देखा तो वो मुतमिन से लहजे में बोला, आप इतनी मशहूर तो नहीं कि डॉन में ख़बर लगी हो। यकीन करें ये मुझे ज़ैन ने ही कहा है। और एक बात और, कोई मेरी बात पर यकीन ना करे तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, बल्कि हद से ज़्यादा आता है। माहा ने बौखलाकर इसे देखा कि कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहा, मगर जितनी इसके चेहरे पर संजीदगी थी इससे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। वो चिढ़ सी गई। यानी कि हद है, यहाँ भी गुस्सा बर्दाश्त करे और वहाँ भी। आपको सिर्फ इसी बात पर गुस्सा आता है? अपनी तसल्ली की अर्ज़ से पूछ लिया। नहीं, और भी कुछ बातें हैं। मसलन मेरी नींद किसी वजह से ख़राब हो तो मैं बहुत भड़क उठता हूँ, और फिर मुझे इस बात की परवाह भी नहीं होती कि मेरे सामने कौन है। मैं बेदरीज इस पर अपना गुस्सा निकालता हूँ। माहा के मुंह के ज़ाविये बिगड़ने लगे, और जो एक बार नज़र उठाकर देख लेती तो पता चल जाता वो कि इसके चेहरे पर फैलती नागवारी से किस कदर मज़ा उठा रहा है। ये भी अच्छा है कि आपको सबका गुस्सा सहने की आदत है। मुस्तकबिल में यही आदत हमें बड़ा फ़ायदा पहुंचाएगी। बिला वजह तो मैं किसी का गुस्सा भी नहीं सहती। इसकी बात की तह तक पहुंचे बगैर भी तो वो तड़क कर बोली थी। मकसद सिर्फ इसे बावर करवाना था। दादो जी सलाम फेरे, वहीं से गर्दन मोड़े, आंखें ही आंखों में इसे वहाँ से दफ़ा हो जाने का हुक्म दे रही थी, और इसकी बेतवज्जही इन्हें बुरी तरह तिलमिला दे रही थी। थक हार कर इन्होंने मुसल्ले का कोना मोड़ा और इसी जानब चली आईं। तबरेज़ बशाना से लहजे में कह रहा था, आपकी शक्ल देखकर भी ऐसा ही लगता है। फिर ज़ैन ने भी मुझे यही बताया था कि माहा को गुस्सा सहने की आदत नहीं है और ख़ुद भी इसे गुस्सा नहीं आता।
اے چھوڑو میاں، غصہ تو سمجھو اس کی ناک پر دھڑا رہتا ہے، عقل کی بس کوئی بات نہ ہو پھر سب خیر ہے۔ ناشتے میں غصہ، دوپہر کے کھانے میں غصہ، انہوں نے تو غصے کو اوڑھنا پہنا بنا رکھا ہے۔ وہ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ تبریز کے سلام کا جواب سر اور ہاتھ کے اشارے سے دیا تھا۔ میری برائی کا کوئی موقع تو ہاتھ سے جانے دیا کرے دادو جی۔ وہ چڑھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ تبریز کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ بھی دیکھ لی سو غصہ تو آنا ہی تھا۔ سیڑھیاں اترتے زین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جا کہاں رہی ہو بہنا، ابھی تو میری باری ہے، اور یوں بسوٹ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دادو جی ناراضگی سے بولی۔ بچہ کب سے آیا بیٹھا ہے؟ اتنا نہ ہوا کہ کوئی چائے شربت ہی پوچھ لو؟ آپ نے پوچھنے کا موقع ہی کب دیا؟ اتنی دیر سے تو جائے نماز پر بیٹھی جنتر منتر کر کے مجھے غائب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اب جا رہی ہوں تو چائے شربت کی بات چھیڑ دی۔ وہ انہی کی پوتی تھی اور جواب دینے میں تو کبھی بھی نہیں چوکی تھی۔ دادو جی نے درزیدہ نظروں سے تبریز کو دیکھا جو ساری گفتگو کے درمیان محض خاموش تماشائی بنا بیٹھا تھا، ذرا سی گردن جھکائے، پاؤں کو خفیف سا جلاتے ہوئے، جو جیسے اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ اور کیسا بھلا لڑکا تھا یہ تبریز بھی، جس دن سے وہ اس گھر میں آ رہا تھا وہ اسے پسند کرتی تھی۔ غرور اور اکڑ مزاجی جیسی کوئی عادت نہیں تھی، اچھا کماتا تھا، گھر بھی شاندار اور ذاتی تھا، مگر نہرا نام کو نہیں۔ ماننے کی بات ہی کہ وہ بہت سی خصوصیات کا حامل تھا۔ یہی اچھی کمائی اور ذاتی مکان جیسی چیزیں کسی اور کے پاس ہوں تو لڑکوں کا دماغ آسمان پر پہنچ جاتا ہے، دوسروں کی لڑکیوں میں خامیاں نکالنا اپنا فرض عین سمجھنے لگتے ہیں۔ تبریز تو شکل و صورت میں بھی بہترین تھا، چراغ لے کر ڈھونڈنے پر بھی ایسا لڑکا نہ ملتا۔ پھر سب سے بڑی بات، وہ خود سوالی بن کر آیا تھا، اس گھر کی اکلوتی بیٹی کی خواہش کی تھی اس نے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ پینڈول باکس اس کے سامنے رکھ دیا جائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماں کی خامیاں اس کے سامنے آئے۔ تبریز لاکھ اچھا سہی تھا تو مرد ہی۔ غصہ مت ہو دادو جی، اور آپ کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ماہا، مجھے چائے یا شربت میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ دادو جی تبریز کے منہ سے دادو جی سن کر نہار ہی تو ہو گئی تھی، پھر ایک اضافی خوبی وہ جھگڑے کا تصفیہ چاہ رہا تھا۔ تو کیا سوکھے منہ بٹھاؤ گی؟ میں چائے ضرور پیوں گا، مگر سعید انکل کے ساتھ۔ میرا خیال ہے کہ وہ گھر آ ہی رہے ہوں گے۔ اس نے ایک بار پھر رسٹ واچ کی جانب دیکھا، پھر بولا، فی الحال تو آپ زین کو کچھ کھلائیں، سنا ہے خالی پیٹ بولتی بھی بند ہو جاتی ہے۔ آج کچھ کچھ یقین بھی آ گیا ہے۔ اس نے جتاتی نظروں سے زین کو دیکھا، وہ اس کی بات پر محض مسکرایا تھا۔ جواب ماہا نے دیا تھا، ہمارے یہاں معاملہ مختلف ہے، پیٹ جتنا خالی ہو زبان اتنی ہی چلتی ہے۔ ان کی زبان تو ہمیشہ چلتی ہے، پیٹ بھرا ہو یا خالی۔ زین بچے، تبریز کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، ہم ہی کچھ بندوبست کرتے ہیں، ان بی بی سے تو امید فضول ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ زین خاموشی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ تبریز نے اس کی تاکید کی تھی، میں اکیلی یہاں کیا کروں گی؟ دادو جی چائے کے ساتھ فرنچ فرائز کیسی رہیں گی؟ وہ بلند آواز میں بولتی دادو جی کے پیچھے چل دی۔ پھر جب کچھ دیر بعد چائے کے بجائے فرنچ فرائز کی پلیٹ لے کر زین کے کمرے میں جانے لگی تو دادو جی نے بطور خاص تاکید کی تھی، اب وہاں جا کر بیٹھ ہی مت جانا، ادھر باورچی خانے میں بہت سے کام بکھرے پڑے ہیں، سب سے پہلے تو برتن ہی دھو لو۔ باورچی خانے میں کچھ ایسے خاص کام بھی نہیں تھے، مگر وہ دادو جی کی بات کا مقصد بخوبی سمجھتی تھی، سو بلا چونکہ ان کی بات مان لی۔ زین بیڈ پر چڑھا بیٹھا تھا، تبریز نے کرسی سنبھال رکھی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو تبریز ایک دم خاموش ہو گیا۔ نہ جانے وہ لوگ کس بارے میں بات کر رہے تھے، ماہا کو یوں ان کے خاموش ہو جانے پر بڑا عجیب سا لگا تھا۔ وہ پلیٹ رکھ کر باہر جانے لگی تو زین نے پکار لیا، تم کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو، مجھے برتن دھونے ہیں۔ زین اس کی بات سن کر یوں مسکرایا جیسے یہ بات احمقانہ ہو۔ مجھے پتا ہے تم نے کوئی برتن نہیں دھونے، بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ کون سی بات؟ اس نے بیٹھتے ہوئے زین کے لبوں پر پھیلی پھیکی سی مسکراہٹ کو دیکھا۔ اس مسکراہٹ نے اسے چونکایا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بدوقت مسکرا رہا ہو۔ پھر ایسی کون سی بات تھی جو تبریز کی غیر موجودگی میں نہیں ہو سکتی تھی؟ زین کی بات سن کر وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی تھی۔ اس بات کو سننے سے پہلے وہ تشویش میں مبتلا تھی اور اب بے یقینی میں۔ تم مذاق کر رہے ہو زین؟
بڑی دیر بعد بولنے کے قابل ہوتے ہوئے اس نے کمرے میں موجود دونوں نفوس کو دیکھا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی مذاق کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ماہی، اپنی فرم کی طرف سے 5 سال کے کانٹریکٹ پر میں اسٹیٹس جا رہا ہوں۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور 4 روز بعد میری فلائٹ ہے۔ 4 روز بعد کی فلائٹ ہے اور تم اب بتا رہے ہو؟ اس نے دکھ سے زین کو دیکھا، پھر بھڑک کر بولی، ابھی بھی بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں جا کر فون کر دیا ہوتا۔ ماہا، اسے یوں طیش میں دیکھ کر تبریز نے بے اختیار کچھ کہنا چاہا، مگر ماہا کو ہوش نہیں تھا۔ اس کے لیے خبر کسی شوق سے کم نہیں تھی۔ آپ ہماری بات میں مت بولیں، یہ ہمارا معاملہ ہے، میرا اور زین کا، ہمارے گھر کا۔ ویسے تو بڑے دوست بنے پھرتے ہیں زین کے، سمجھا نہیں سکتے تھے اسے؟ تبریز مجھے کیا سمجھاتا ماہی، یہ سراسر میرا فیصلہ ہے۔ جانتی ہو کتنا فائدہ ہوگا مجھے اس کانٹریکٹ سے، کتنا کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا مجھے اس ٹور سے، پھر سیلری پیکیج دیکھو۔ جانتی ہو اس کانٹریکٹ کے لیے ہمارے فرم کے 4 نام موجود تھے، ان میں سے 2 انجینئر تو خاصے تجربے کار تھے، مگر ان دونوں کو ریجیکٹ کرتے ہوئے مجھے نوٹس کیا گیا ہے۔ وہاں اسٹیٹ میں مجھے مستری، آرکیٹیکٹس اور انجینئرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا۔ بلیو می ماہی، یہ ایک گولڈن چانس ہے اور میں اسے مس نہیں کرنا چاہتا۔ گولڈن چانس ہے، تم مس نہیں کرنا چاہتے؟ تنخواہ بڑھے گی، ایکسپینس بڑھے گا، آگے بڑھنے کے موقع ملیں گے، تمہیں صرف انہی باتوں کی پرواہ ہے زین؟ سوچا ہے ہم سب تمہارے بغیر کیسے رہیں گے؟ اس نے ایک دم سے رونا شروع کر دیا۔ زین نے گھبرا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ شروع میں مشکل ہوگی مگر آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے۔ یہاں تو سب لوگ ہوں گے، میرے بارے میں تو سوچو، وہاں جا کر بالکل غیروں میں رہنا پڑے گا، میں کتنا تنہا رہوں گا وہاں۔ تو کون احمق تمہیں جانے کے لیے کہہ رہا ہے؟ ماہی، زین نے نرمی سے اس کے آنسو پونچھ ڈالے، اچھے مستقبل کے لیے حال کی قربانی دینی ہی پڑتی ہے، وقتی جدائیاں برداشت کرنی ہی پڑتی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ میرا کریئر میرے اپنوں سے زیادہ اہم ہے، مگر ماہی، میرا کریئر اہم ہے اپنی روانگی کے بارے میں، اسی لیے میں نے پہلے سے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ پلیز تم رو مت، مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے ماہی، ابھی تو باقی سب کو بھی قائل کرنا ہے۔ اللہ کرے تمہاری کوئی بات نہ مانے۔ ماہا جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ درمیان میں تبریز حائل تھا، وہ اس کے پہلو سے نکل گئی۔ اب کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں فیصلہ کر چکا ہوں اور تم جانتی ہو میرا فیصلہ بدلا نہیں کرتا۔ اپنے عقب میں اس نے زین کو کہتے سنا، اس کا لہجہ مستقیمت اور ٹوک تھا۔ وہ دکھی دل کے ساتھ باہر نکل گئی، جانتی تھی کہ زین اپنا فیصلہ بدلا نہیں کرتا۔